السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے معزز بھائیو، تمام اقوام عالم اپنے پیشواؤں کے جنم دن بڑے جوش و خروش سے مناتی ہیں اور اپنی اپنی روایات کے مطابق محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ چراغاں ہوتا ہے، در و دیوار سجائے جاتے ہیں، کوچہ و بازار مزین ہوتے ہیں، طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے پکتے ہیں اور تقسیم ہوتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ملکوں میں بھی اب ربیع الاول کے مہینے میں ولادت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار مسرت و عقیدت کے لیے جشن منایا جاتا ہے۔ محافل میلاد منعقد کی ہوتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، کوچہ بازار سجتے ہیں، در و دیوار روشن کیے جاتے ہیں، جھنڈیاں آویزاں ہوتی ہیں، علم لہرائے جاتے ہیں اور کھانوں کی دیگیں پکتی ہیں، رنگا رنگ کھانے پکتے ہیں اور تقسیم ہوتے ہیں۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جس قدر بھی اظہار مسرت کیا جائے کم ہے۔ جتنی بھی عقیدت کا مظاہرہ ہو، حق ادا نہ ہوگا کہ آپ کی ولادت اس صبح سعادت کا طلوع تھی جس نے مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، وہ شمس الضحیٰ جس کی تابعانیوں نے شرک و ضلالت کی طویل رات کو ختم کیا، وہ بدر الدجا جس سے عدل و انصاف کی روشنی پھیلی اور ظلم و استبداد کے قدیم نظام کو پیغام رحیل ملا، وہی انسانیت کے محسن اعظم ہیں، وہی رحمت للعالمین ہیں، وہی ختم المرسلین ہیں، وہی سید البشر ہیں، وہی خلیل اللہ کی دعا ہیں اور وہی حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت ہے، وہی جن پر کلیم اللہ علیہ السلام نے رشک کیا، وہی صاحب لواء الحمد ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان کے سائے میں جگہ پانے کی تمنا رکھتے ہیں، وہی صاحب حوض کوثر ہیں جس میں سے ایک جام پینا ہماری سب سے بڑی آرزو اور تمنا ہے، وہی ہیں جن کی شفاعت کی امید ہم جیتے ہیں، وہی کہ انسانیت کو ان کی ضرورت تھی، وہی کہ انسانیت جن کی منتظر تھی، وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حیات طیبہ کا ایک ایک گوشہ روشن ہے اور وہی جن کی سیرت طیبہ کا ایک لمحہ ہمارے لیے جو ہے قدوہ اور نمونہ ہے، وہی جن کا لایا ہوا نظام سب سے اکمل، سب سے جامع، سب سے بہترین اور جن کا طریقہ عبادت سب سے ممتاز، سب سے منفرد اور سب سے بہترین، جن کی نظیر انسانوں میں نہیں، وہی جن کی مثال رہنماؤں، پیشواؤں اور آقاؤں میں نہیں، وہی جن کا ہمسر انبیاء اور رسل میں نہیں۔ یہاں ایک لمحہ ٹھہری اور سوچئے، وہی سید الاولین والآخرین جن کی نظیر انسانوں میں نہیں، جن کی مثال رہنماؤں اور پیشواؤں میں نہیں، جن کا ہمسر انبیاء اور رسل میں نہیں، کیا انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا انداز سب سے جدا گانہ اور ممتاز نہ ہوگا؟ کیوں نہیں؟ جس طرح وہ خود بے نظیر بے مثال ہیں، اسی طرح ان کی ولادت پر اظہار مسرت اور خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ بھی سب سے الگ ہونا چاہیے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو مروجہ طریقہ ہے کہ گلیوں کو چراغاں کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دیگیں پکائی جاتی ہیں، محفل میلاد ہوتی ہیں، بجلی آئے اور چراغ گل ہو جاتے ہیں، بجلی چلی جائے تو وہ جو لائٹیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز ہے؟ پھر اس چراغاں میں کوئی انفرادیت تو نہیں، تمام لوگ کرسمس پہ بھی یہ چراغاں کیا جاتا ہے اور یہی جو چیزیں ہیں غیر اقوام غیر مسلمان جو ہیں ان کی بھی تقلید ہے اس کے اندر، اور یہ اسلامی طریقے کے مطابقت بھی نہیں، جس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں
انہیں پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک فضول خرچ جو ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اللہ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام یہ پیغام لائے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو کیا اس چراغاں کو کون سمجھے گا؟ کیا یہ طریقہ عقیدت درست ہے کہ اس طرح جو ہے ہم گلیاں روشن کریں؟ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مٹی کا چراغ بھی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چراغ ہی جلانا چاہتے ہو تو وہ چراغ جلاؤ جنہیں روشن کرنے کے لیے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جی ہاں، ایمان کے چراغ جلاؤ کہ اسے بجلی کی رو کا انقطاع تو کیا اجل کی پھونک بھی نہیں بجھا سکتی۔ یہ دوسرے دن اتار نہیں لیے جاتے بلکہ روشن سے روشن تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ توحید سنت کے چراغ جلاؤ کہ دنیا پر شرک و بدعت کا اندھیرا پھیلا چلا جا رہا ہے۔ سیرت و کردار کے چراغ جلاؤ، عدل و انصاف کے چراغ جلاؤ کہ ظلم و استبداد سے انسانیت بلبلا رہی ہے۔ امانت و دیانت کے چراغ جلاؤ کہ خیانت کا اندھیرا چھا رہا ہے۔ وہ چراغ جلاؤ کہ جن سے سینے روشن ہوں، گھر کا ماحول روشن ہو، معاشرہ روشن ہو، قوم کا حال و مستقبل روشن ہو۔ محفل گلی کوچہ و روشن کرنے سے کیا حاصل؟ تم کوچہ و بازار میں جھنڈیاں اور جھنڈے لگا کر جشن ولادت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہتے ہو؟ تم در و دیوار سجا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہو؟ اس میں انفرادیت کیا ہوئی؟ کئی اقوام ایسا کرتی ہیں، ہم بھی موقع بہ موقع ایسا کرتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی غیر دیکھے گا تو ہنس دے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کاغذ کے پھول پیش کرتے دیکھے گا تو ہمارے اخلاص کے متعلق کیا رائے قائم کرے گا؟ اگر نیت ہی کرنا چاہتے ہو تو اپنے اعمال کو سنت سے مزین کرو، پھر انہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن کرو۔ جھنڈیاں لہرانے میں ایک بڑا خطرہ بھی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں ایک مرتبہ بغرض زینت کپڑا لٹکایا تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ پتھروں اور مٹی کی دیواروں پر کپڑے لٹکاؤں۔ وہ دروازہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کئی مرتبہ گزر فرماتے، وہاں تو آپ نے کپڑا لٹکانا پسند نہ فرمایا، تو آپ کی ولادت پر اظہار مسرت کے لیے نکالے گئے جلوس کے راستے میں لٹکائے گئے گزوں کپڑوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنظر استحسان دیکھتے؟ تدبروا رحمکم اللہ، سوچیں، تدبر کریں۔ اظہار عقیدت کے اس طریقے میں ایک بڑی خرابی ہے۔ بڑی خرابی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے سال بھر کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ عشق اتنا ہی جو ہے صبور کہاں کہ سال بھر انتظار کر سکے۔ اس میں ایک اور قباحت بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس قسم کے جشن کی مثال عہد نبوی میں نہیں ملتی۔ صحابہ کرام کا زمانہ بھی اس سے خالی ہے۔ ائمہ مجتہدین کے دور میں بھی اس کا رواج نہیں ہوا۔ یہ تو صدیوں کے بعد اربل شاہ مصر کی ایجاد ہے۔ اگر اس قسم کی تقریب حب رسول کا مظہر ہوتی تو ہم اس کے موجد نہ ہوتے، بلکہ ہم سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین بالاحسان ایسا کر چکے ہوتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کون سا تقاضا ہے جو ان سے پورا نہ ہو سکا؟ ہم نے انہیں پورا کر دکھایا۔ وہ صحابہ کرام تو اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے۔ ابو دجانہ احد کے میدان میں اپنی کمر کو آپ کے سامنے اپنے آپ کے سلسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنی کمر کو آپ کے سامنے ڈھال بنا دیا، اور تیر آپ کی کمر پہ برسائے جا رہے تھے اور آپ ڈھال بنے ہوئے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانیں نچھاور کر دیں۔ اگر یہ چراغاں بھی نہیں، بازار اور گلی کوچوں کی تزئین و آرائش بھی نہیں، تو حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اظہار مسرت کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بعد اپنی ولادت نہیں منایا کرتے تھے، بلکہ ہر ہفتے ہی منایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس دن میں پیدا ہوا، تو سوموار کا روزہ رکھے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں شامل ہونا چاہتا ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ سوموار کا روزہ رکھے۔ اور یہی وہ طریقہ سب سے ممتاز ہے جس پر ہم جو ہے، اور ایک مسلمان جو ہے اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
پورا سال ہی ٹمٹماتی رہتی ہے. یہ نہیں کہ سال بعد حلوے کھائے، روشنیاں کیں اور کمکمے برقی لگائے اور بعد میں نہ اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نہ آپ کے طریقے کے مطابق زندگی ہے. تو نماز پڑھو، سید الساجدین کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، آپ کے سنت کے مطابق، اور حج کریں آپ کے طریقے کے مطابق، اور زندگی کے اپنے ہر گوشے میں زندگی کو نبی علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ کی تابعانیوں سے منور کر لیں. اگر کوئی باپ ہے تو فاطمہ زہرا کے ابا کو دیکھے، بیٹا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھے، بھائی ہے تو علی اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھائی کو دیکھے، بھتیجا ہے تو حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بھتیجے کو دیکھے، خاوند ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خاوند کو دیکھے. اگر کوئی جرنیل ہے تو بدر و حنین اور خندق کے سالار کو دیکھے، اگر فاتح ہے تو فاتح مکہ کو دیکھے، اور اگر کہیں مارکے کے اندر نقصان ہوا ہے تو احد و حنین کا نقشہ دیکھے، اور اگر میدان کارزار میں ہے تو بدر و حنین کا میدان دیکھے، صلح ہے تو صلح حدیبیہ کو دیکھے، اگر کوئی حکمران ہے تو وادی بطحا کے حکمران کو دیکھے. اگر تمہاری زندگی کے کسی گوشہ میں بھی اسوہ حسنہ کا نمونہ نظر نہیں آتا، تم اس کی ہمت نہ پاؤ تو بلکہ کہیں رسم و رواج آڑے آئیں، کہیں شرم و حیا قدم پکڑ لے، کہیں ترقی پسندی کا شوق لے اڑے، بلکہ تمہاری حیات کا ایک ایک لمحہ آپ کے حکام کی خلاف ورزی میں گزرتا ہو، تجارت میں ایمانداری کا نام نہ ہو، امانت میں کے نام سے بھی واقفیت نہ ہو، تولو تو ڈنڈی مارو، ماپو تو پیمانہ ناقص لے کر، فیصلہ کرو تو عدل انصاف کے تمام تقاضوں کو پس پشت ڈال دو، تو پھر ایسی شکل میں یہ میلاد منانا، یہ برقی کمکمیں جلانا اور آپ کی حمد و ثنا میں بڑی بڑی نعتیں پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ لوگ آپ کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی اگر رفع الیدین کسی مسجد میں کرے تو اسے وہابی کا طعنہ دے کے مسجد سے نکال دیا جاتا ہے. کوئی آمین اگر بلند آواز سے کہے تو اسے وہابی کا طعنہ دے کر مسجد سے نکال دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ضد رکھتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت کرتے ہوئے کیسے کوئی دعوے دار ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کی محبت کا، اور کیسے وہ تقاضے پورے کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا؟ جب میں اقبال نے عربی میں فارسی میں یہ شعر کہے ہیں، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ جب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود بھیجتا ہوں تو میرا وجود شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. عشق کہتا ہے تو غیر کا محکوم ہے اور تیرا سینہ مندر کی طرح مورتیوں سے بھرا پڑا ہے. جب تک تیری زندگی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہیں ہے تو اپنی ناپاک زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لا کر اسے آلودہ نہ کر. شاید کوئی کہے کہ جب تمام اقوام عالم اپنے پیشواؤں کے جنم دن مناتی ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا. ان خطوط پر سوچنے والوں نے غور نہیں کیا کہ غیر قومیں اگر ایسا کرتی ہیں تو وہ مجبور و معذور ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اپنے زعماء پیشواؤں کی یاد زندہ رکھنے کے لیے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے اور ان سے اظہار محبت کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں. لیکن امت محمدیہ کے لیے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسی کوئی مجبوری نہیں اس امت کو، کیونکہ آپ ہمارے لیے ایسا اسوہ، نمونہ اور روشنی کا مینار چھوڑ گئے ہیں جس کی لیلھا کنہاریھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت اور ان کی یاد زندہ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم خود کو سیرت طیبہ کی روشنی سے منور کریں، اپنی زندگی میں اسوہ حسنہ کا رنگ و بو پیدا کریں، ہمارے سیرت و کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا جو ہے وہ مظہر نظر آئے، اس قدر واضح نظر آئے کہ دیکھنے والا ہی اور معاملہ کرنے والا معاملہ کرتے ہی جان جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں. ہمارے لیل و نہار، ہمارے شب و روز،
ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا کھانا پینا، ہماری عبادت ریاضت، ہمارے سفر، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے. اور یہی اصل وہ محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس نے مجھ سے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. تو آپ کی جو محبت ہے، آپ پہ درود پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں. ہم تو ہر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. 5 وقت فرض نمازوں میں اللہم صلی علی محمد درود پڑھتے ہیں. ہماری نماز نہیں قبول ہوتی اگر درود نہ پڑھیں. ہمیں اور کوئی شاید ہی ایسا کوئی مسلمان ہو جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے، اس وقت تک کسی کا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والد سے بھی بڑھ کر، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، باپ اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت کس سے ہو؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تقاضا کیا ہے محبت کا؟ یہ جو جشن منانا اور دیگیں پکانا نہیں، آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں ڈھالنا، اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارنا. یہ ہے وہ تقاضا محبت کا، یہ وہ انداز ہے محبت کا، یہ ہے وہ روزہ رکھنے والے سوموار کو، یہ منانے والے ہیں میلاد کو. باقی یہ ڈانس کرنے والے اور برقی کمکمیں لگا کر دیگیں پکانے والے اور زندگی ان کی سنتوں سے خالی، یہ میلاد منانے والے نہیں ہیں. یہ تماشبین ہیں، یہ جھوٹے دعوے دار ہیں اپنی محبت کے. اصلی محبت جو ہے آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے روز حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ ہمیں ہمارے نصیبے میں کر دے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.